حضرت امام حسن علیہ السلام کا فیصلہ۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد قضایا کا بہترین فیصلہ کرنے والا اور علمی مسائل کا تسلی بخش جواب دینے والا حسن ابن علی سے بہتر کوئی نہ تھا۔ جو مقدمہ اور تنازع آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتا تھا، آپ بے تامل اس کا فیصلہ فرما دیتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جس کے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی، اور پکڑ کر لانے والوں نے یہ ظاہر کیا کہ فلاں کھنڈر میں ایک شخص کا سر کٹا ہوا پڑا ہے، ہم نے اس قاتل کو اس کے پاس کھڑا دیکھا تھا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، کیا تم اس کے قاتل ہو؟ اس نے اقرار کیا۔ حضرت عمر نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص اور آیا اور کہنے لگا، اسے چھوڑ دیجئے، یہ بے گناہ ہے، اس مقتول کا قاتل میں ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس قضیے کو امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، امیر المومنین، اصل معاملہ یہ ہے کہ میں ایک قصاب ہوں، ایک مقام پر بکری ذبح کر رہا تھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، خون بھری چھری لے کر استنجا کرنے کے لیے اس کھنڈر میں چلا گیا، وہاں ایک شخص کو مقتول پایا، میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ کچھ لوگ پہنچے اور گرفتار کر لیا۔ جب خلیفہ کے سامنے پہنچا تو میں نے اس وجہ سے اقرار کر لیا کہ قتل کے تمام قرائن پائے جا رہے ہیں، میرا انکار کون سنے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اب آپ علیہ السلام نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ کیا تم اس کے قاتل ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں چاہتا تھا کہ کہیں ایسی جگہ بھاگ جاؤں کہ کسی کو میرا پتہ ہی نہ چلے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ایک بے گناہ اس جرم میں گرفتار ہو گیا، اس لیے میری حمیت و غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اصل قاتل تو بچ جائے اور بے گناہ شخص قتل کر دیا جائے۔ اس بنا پر میں نے اقرار کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا تم اس کا فیصلہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس مقتول کا خون بہا بیت المال سے دیا جائے۔ پوچھا، کیوں؟ کہا، اس لیے کہ ایک تو بے گناہ ہے اور دوسرا اس لیے چھوڑ دینے کے قابل ہے کہ اس نے ایک بے گناہ کی جان بچائی۔ اور خدا فرماتا ہے، من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک نفس کو زندہ کیا اس نے گویا کل آدمیوں کو زندہ کیا۔